بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ کائنات ختم کر دی جائے گی یا ایک اور نئی دنیا بنائی جائے گی؟ کیا موت کبھی ختم ہوگی یا نہیں؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر اس دنیا کے خاتمے کے بعد کیا ہوگا؟ جب جنتی جنت میں اور ظالم لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اس کائنات میں کیا ہوگا؟ یہ سوال 1400 سال پہلے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں کیے گئے اور انہوں نے بتایا کہ اس کائنات کا انجام کیا ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیں گے۔ تفسیر کی کتابوں میں ہمیں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ملتا ہے کہ جب امام سے قرآن مجید کی اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا کہ حشر یعنی قیامت کے دن اللہ کے نیک بندوں کو جو حساب کتاب سے فارغ ہو چکے ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ ایک دوسری زمین پر ٹھہرائے گا جہاں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے گا۔ ناظرین، راوی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا مولا، کیا قیامت کے دن بھی لوگ کھانے پینے کی فکر کریں گے؟ آخر اس سخت دن میں کسی کو بھوک کیسے لگ سکتی ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ انسان کی فطرت یہی ہے، کیونکہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جہاں اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے وہاں جنت کے کھانوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور جہاں جہنم کا تذکرہ کیا ہے وہاں جہنم کے کھانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ناظرین، حساب کتاب کے بعد ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ روایات میں آیا ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ موت کو ختم کر دیں گے اور ایک جانور کی صورت میں موت کو جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ اب کسی مخلوق کو موت نہیں آئے گی۔ ناظرین، یہ اعلان سنتے ہی جنت والے خوش ہو جائیں گے اور جہنم میں رہنے والے لوگ مزید پریشان ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اس زمین کا کیا ہوگا، یا اس کائنات میں اور کوئی مخلوق آئے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں تفسیر برہان میں ملتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا مولا، کیا انسانوں کے بعد بھی کوئی مخلوق اس دنیا پر آئے گی؟ تو امام نے اس شخص کی عقل کے مطابق جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ جو چاہے گا کرے گا۔ ناظرین، اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کا مکمل علم کسی انسان کو حاصل نہیں، لیکن ہمیں مختلف روایات کے اندر اشارہ ضرور ملتا ہے کہ اس کائنات کا آخر کیا ہوگا۔ ناظرین، کتاب القطرہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا پر ایک نئی مخلوق لائے گا جو اس کی عبادت کرے گی اور ذرہ برابر بھی اس کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ وہ ایسی مخلوق ہوگی کہ اس میں نہ کوئی مذکر ہوگا نہ کوئی مؤنث۔ ان کے لیے ایک الگ زمین خلق کی جائے گی اور ایک الگ آسمان خلق کیا جائے گا۔ وہ اس میں اللہ کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے اور اس کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہمیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک ایسی مخلوق اس دنیا پر بسائی جائے گی جو ریگنے والے کیڑوں کی طرح ہوگی۔ وہ ایک نئی مخلوق ہوگی۔ اس کے علاوہ کتابوں میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ملتا ہے کہ اللہ نے ہزار ہزار کائناتیں
اور ہزار ہزار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ تو ناظرین، جہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ناظرین، یہ ایک راز ہے جو صرف اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں، کیونکہ ہندوؤں کے مطابق یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی اور قیامت کے بعد دوبارہ سے دنیا کا آغاز ہوگا، اور پھر اسی طرح سے انسان آئیں گے اور اپنی زندگی بسر کریں گے۔ ان میں ایک ڈرانے والا یعنی نبی بھیجا جائے گا، اور تمام کتابیں دوبارہ نازل کی جائے گی، اور آخر میں دوبارہ قیامت آئے گی اور سب کچھ فنا ہو جائے گا، جس کے بعد دوبارہ یہی معاملہ دہرایا جائے گا اور اس کا اختتام کبھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ عقیدہ ہندو مذہب کی کتابوں سے ثابت ہے۔ ناظرین، اسی عقیدے کے ساتھ دوبارہ جنم لینے کا عقیدہ بھی جڑا ہوا ہے کہ ہماری روح دوبارہ کسی اور شکل میں اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس عقیدے کو پنرجنم کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ہم اپنی ایک ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آخر اس کائنات کا اختتام کب ہوگا؟ یہ سب کچھ شروع کیوں ہوا اور اس کائنات کا مقصد کیا ہے؟ مذہب اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے اندر اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اس پر تحقیق ابھی جاری ہے۔ آخر اس مخلوق کا کیا ہوگا اور اس مخلوق کو ختم کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تمام باتیں ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔